الشيطان الرجيم. السلام علیکم. آپ ہوں مناب خان کے ساتھ. آج انشاءاللہ اپنے لیں گے جو ایک افسانہ چلا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو تقسیم کر دیا تھا 2 حصوں میں. کیا یہ اللہ کی کتاب میں جو انفارمیشن ہے اس کے بارے میں کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ تو آج دیکھیں گے اپنے چند آیتوں کا جائزہ لیں گے. دیکھیں حقیقت کیا ہے. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ربی زدنی علما. چاند کی تقسیم افسانہ یا حقیقت، یہ آج ہم لوگوں کو پتہ کرنا ہی انشاءاللہ حق سامنے آئے گا. تو آج اس سیگمنٹ میں اپنے ڈسکس کریں گے انسکل قمر. یہاں سے انہوں نے اس کو غلط، یہ 2 الفاظ کو غلط ترجمہ کر کے انہوں نے چاند کی تقسیم کر دی، کیونکہ ان کو کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کتاب میں جو الفاظ ہے قمر، اللہ پاک کیا کس طریقے سے اس کو یوز کر رہا ہے. کیونکہ اس کے مطلب تو کتنے عربی الفاظ قرآن شریف آنے کے بعد، نازل ہونے کے بعد یوز آنے لگے. تو اللہ تعالیٰ اس کے معنی کچھ اور لے رہا ہے، وہ لوگ کچھ اور لے رہے ہیں، تو اس لیے ساری گڑبڑ ہو رہی ہے. اور انہوں نے جو بھی تراجم کیے ہیں پہلے ایک پوئٹری سمجھ کے کیے ہیں اور سائران انداز سے. تو کیا کرتے ہیں، ایک ہی الفاظ کے مطلب کو، ایک ہی مطلب کو ہر جگہ بھی یوز کرتے ہیں، اور بہت مشکل ہو گئی ہے. اس وجہ سے سب ایشو ہو گئے. تو اس سیگمنٹ میں اپنے بات کریں گے انسکل قمر، چاند کے 2 ٹکڑے کے بارے میں روایتی رائے کیا ہے، روایتی جو ترجمے کیے ہوئے ہیں. اور قمر کی تعریف، یعنی اور قمر کی تعریف آپ کو یہاں پہ ملے گی سورہ شمس میں، سورہ نمبر 91 میں، اور انساکاک میں ملے گی سورہ 84 میں، اور سورہ القمر میں 54 میں. لیکن آج اپنے کریں گے 54 آیات، کیونکہ میں سیگمنٹ میکسیمم 30 to 40 منٹس کا ہی کرتا ہوں. بہت لمبا ہو جاتا تو پھر لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا سننے کے لیے. تو میں سورہ قمر سے آپ کو سمجھا دوں گا، اور اگر کسی کو ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو پھر وہ مجھے کومنٹ میں، ادروائز میرا واٹس ایپ نمبر پر مجھے میسیج کیجیے، تو ایک لائیو سیگمنٹ کر لیں گے. تو یہ سب، یہ پوری ڈیٹیل میں پھر اس کو سمجھانے کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا ٹائم وقت چاہیے گا. تو آج میں آپ کو صرف سورہ قمر سے سمجھاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا آپ کو. چاند کے 2 ٹکڑے سے متعلق بعض روایت کا جائزہ لیں گے، اور خاتم النبی کے بارے میں آیا کو سمجھنے گے، پھر اس کو نتیجہ کیا نکلے گا دیکھیں گے.
کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے شکل قمر سمجھنے کے لیے خاتم النبی کی آیت کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس لیے بیت کے الفاظ جو ہے اہل بیت کے الفاظ جو ہے اس کو سمجھنا آپ لوگوں کو بہت ضروری ہے. اس لیے میں ہر سیگمنٹ میں ہر ویڈیو میں میں آپ کو اس پہ زیادہ فورس کرتا ہوں اہل بیت کے الفاظوں کے لیے. جو الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے تھے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اپنے علماء کے پاس میرے خیال سے 98% یا 95% اسکالر ہے، اس کے پاس یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. دیکھیے قرآن شریف میں اللہ پاک نے کس طرح سے اس کو اپنے کو بتایا ہے، نریٹ کیا ہوا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں نا، تو موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں ان کے لہجے میں بات کر رہے تھے، ان کے ایکسپریشن یوز کر رہے تھے. تو وہ ایکسپریشن کو سمجھنا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب بات کر رہے تو ابراہیم علیہ السلام اس ٹائم کے ان کے ایکسپریشن سے بات کر رہے تھے، کہ جس طرح سے ابھی اپنے انڈیا میں یا ہمارے گجرات کی بات کروں گا، مجھے گجرات کا زیادہ ایکسپریس ہے. تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ اگر کوئی دوست سمجھو کچھ زیادہ الحمدللہ اللہ پاک نے اس کو برکت دے دی کمائی میں یا جو کچھ بھی ہوا اس کو، تو اس کی اسٹائل سب چینج ہو جاتی ہے. تو اپنے دوست لوگ کیا بولتے ہیں، ارے آج کل یہ منصور زیادہ گھوڑا ہے نا. تو یہ جملہ کہیں گے تو باقی اپنے وہاں کے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اپنے کیا بولنا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منصور لٹرلی اڑ رہا ہے ہوا میں. اگر وہ امریکن وہاں بیٹھا ہوگا یا عربی بیٹھا ہوگا، وہ ترجمہ کرے گا تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا ارے کیا بول رہے یار، یہ ہوا میں اڑ رہا ہے. تو اس ٹائم کے یہ ایکسپریشن تھے، اس ٹائم کے الفاظ کے مطلب تھے. اللہ پاک نے وہ یوز ہوئے. اللہ پاک نے ان کو ایجا ابتلا ابراہیم ربو بے کلمات، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ الفاظ سکھائے مقدس. تو الفاظ کو ابراہیم علیہ السلام نے یاد کر کے صحیح کر کے اللہ پاک کو سنائے. اس کے بعد ہی اللہ پاک نے ان کو کہا کہ میں تجھے سارے انسانیت کا امام بناتا ہوں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کو کہا، پورے اس میں سکھائے، نام سکھائے، لیبل سکھائے. اس میں کلو علم الکل اس میں. اس کے بعد ہی فرشتوں کو کیا کہ سجدہ کرو. اور جب آدم علیہ السلام جنت سے باہر آ گئے تو توبہ کرنی تھی تو بھول گئے الفاظ. تو پھر اللہ کا آدم میں رب کلمات ہے، پھر اللہ پاک سے کلمے سیکھے معافی مانگ کر. تو اللہ پاک نے کلمے سکھائے، پھر انہوں نے توبہ کی، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اپنے کو دعا بھی مانگنی ہے تو اپنے کو وہی الفاظ یوز کرنا ہے. وہی الفاظ آپ وہی الفاظ سے دعا کرو گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی. نہیں تو یہ 1400 سال سے دعا کر رہے ہیں نا مکے میں حج پہ، ملینس لوگ آ کے مسلمان دعا کر رہے ہیں. آج دیکھو مسلمان کی حالت کیا ہے، کچھ ہو رہا ہے؟ آپ کے آجو باجو دیکھ لیجیے آپ، یا اپنے انڈیا میں دیکھ لیجیے. تو بھائی اپنے قوم کو سوچنا ہے کہ غلطی کہاں پر ہو رہی ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے. نہیں ایک بھیڑیوں کی طرح سر نیچے کر کے بس اسی کو فالو کرنا ہے جو اپنے باپ دادا کرتے چلائے تھے. کہیں نہ کہیں تو غلطی ہو رہی ہے نا، کوئی اس کا پازیٹیو رزلٹ نہیں آ رہا ہے. اور آج کل بچیاں اور بچے یہ سب جو کہانیاں چاند کے ٹکڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیٹھ کے اوپر گئے، سات آسمان پہ گئے،
ابراہیم علیہ السلام ملے، یہ ملے، اور یہ تب فیبل اسٹوریاں جو ہے سن سے آج کل کے بچے پڑھے لکھے ہو گئے، ان کو لوجک چاہیے، لوجک سے بات کرنا چاہیے، اور ایویڈنس بیسڈ نالج ہونا چاہیے، علم جو ہے نا وہ ایویڈنس بیسڈ چاہیے، لوجیکلی بات چاہیے اس کو آپ کو۔ تو آپ مولوی صاحب مولویوں نے حدیثوں میں تفسیروں میں اسٹوریاں گھڑی ہوئی ہے، اب وہ سمجھا نہیں پا رہے ہیں، تو قرآن قرآن شریف کی آیتیں نہیں سمجھا پا رہے، کیونکہ قرآن شریف تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوتا، صرف پڑھا ہوتا ہے، سمجھا نہیں ہوتا، تو نہیں سمجھا پاتے ہیں بچہ دین سے دور ہو جا رہے ہیں، اسلام سے۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کتنے ایکس مسلم لڑکیاں اور یہ، کیونکہ آپ نہیں سمجھا پا رہے نا، ان کو سوال کے جواب نہیں مل رہے، سوال کا جواب ملنا چاہیے۔ تو بھائی آپ جب اللہ تعالیٰ سے اللہ کی آیت پڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں رکھو گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو اینی ہاؤ، چاند کے دو ٹکڑے کے بارے میں روایتی رائے، موسیقین کے موسیقین مکہ کے جو تھے وہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کا چیلنج، کچھ معجزہ دکھانے کا چیلنج کر رہے تھے کہ کچھ بتاؤ نشانی کہ تو آپ رسول ہو، آپ کے پاس پیغام آیا ہے۔ تو آپ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بقول ان کے کہنے کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہ ان کا نیریٹو ہے۔ تو ہم مسئلہ کیا ہے، مسائل کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے قرآن نے ہمیں خاص طور پر بتایا کہ تباہی فوراً ہوگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بتا دیا تھا سورہ روم میں، سورہ اسراء میں اور دوسری کئی صورتوں میں کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ حضرت علی کے بعد ہوگا، ان کے قتل ہونے کے بعد ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تک 30 سال تک تو سب صحیح چل رہا تھا۔ یہ سب جو کام سب ہوا ہے، سب چینج کرنا، یہ سب کرنا، یہ معاویہ کے آنے کے بعد ہوا ہے۔ معاویہ کے جب یہ اپنی حضرت علی کو قتل کر کے خلافت دمشق لے گئے سیریا میں، جہاں پر کرسچن میجورٹی تھی، اور 300 سال تک وہاں میجورٹی کرسچن ہی رہے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے شاید کہ معاویہ کس کے بیٹے تھے۔ معاویہ ان کے بیٹے تھے جو ہند تھی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ کچا چاپ کے کھایا تھا، تو ان کی ہڈیوں کا ہار بنا کے مکہ لے گئی تھی۔ مسلمانوں کے ایکسٹریم دشمن تھے وہ لوگ، اس کا بیٹا تھا معاویہ۔ تو انہوں نے ان کے دور میں تفسیریں لکھی گئی ہے، حدیثیں لکھی گئی ہے، تو آپ سوچ لیجیے، آگے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے۔ تو سورہ توبہ میں اللہ پاک نے بتا دیا سب پورا کہ صحابہ کے اندر کون کون لوگ ہیں۔ صحابہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی تھے، صحابہ بن کے بیٹھتے تھے، مسلمان بن کے بیٹھتے تھے، اور دھوکے باز بھی تھے، اس میں منافق بھی تھے، اور سب تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب چیز بتائی دی تھی پہلے۔ قرآن نے قرآن نے اسی فعل انسک کو کسی اور معنی کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہی نا، اللہ پاک جو معنی یوز کر رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ تو اپنے جو معنی کر رہے ہیں ابھی لوگ جو تراجم کیے ہیں وہ دنیا ہی حساب سے کیے کہ یہ الفاظ کیا اپنوں نے یہ معنی نکال لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ پاک جو یوز کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یوز کر رہا ہے، کوئی کسی اور معنی میں یوز کر رہے ہیں، تو معنی آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ معنی آپ کو کہاں ملیں گے؟ یہ معنی آپ کو ملیں گے جو رسولوں کے قصے ہیں، نبیوں کے قصے ہیں قرآن شریف میں، اور جو ایگزامپل ہے اللہ پاک نے دیے۔ دیکھیے 60-70% قرآن شریف جو ہے یہ قصے اور یہ پیرابل سے، ایگزامپل سے، جو اللہ پاک نے مثال دی ہوئی ہے۔
تو الفاظوں کی میننگ آپ کو وہاں پر ملیں گے. اللہ پاک نے وہاں پر سب سیکرٹ کوڈنگ کی ہے. تو آپ کو کہانی سمجھنی ہے، یہ وہ نہیں سمجھنی جو انہوں نے اپنے کو آج تک جو پڑھائی ہے ہم لوگوں کو. وہ تو سب سارا کا سارا کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے بائبل سے. جب آپ صحیح سے پڑھ کے سمجھو گے تو ٹوٹلی مختلف ہے، اور 90 ڈگری 180 ڈگری کچھ بات ہی الگ ہے، پورا کس سے الگ ہے. تو آپ کو وہیں سے سب ملے گا. آپ کو قرآن اللہ کی کتاب سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو اللہ کی کتاب ہی بتائے گی، سمجھا، آپ کو پڑھائے گی اور آپ کو سمجھائے گی. آپ کو کہیں نہیں جانا ہے، آپ کو کسی انسان کے پاس نہیں جانا ہے. بس آپ کی کوشش جاری رکھنی ہے سمجھنے کی. یا ایک دن، 2 دن، مہینہ، 2 مہینہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. دعووں کی توثیق کے لیے کوئی تاریخی یا سائنسی رپورٹ نہیں. یعنی جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ چاند کو تقسیم کر دیا، اس کے بارے میں کوئی کنفرم رپورٹ نہیں ہے، نہ ہی کہ کوئی سائنسی رپورٹ ہے، کچھ نہیں ہے. چلیے فار دا سیک آف آرگیومنٹ اپنا تسلیم کر لیتے ہیں کہ ٹکڑے ہو گئے تھے، چاند کے تقسیم ہو گیا تھا. تو پھر یہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ابھی چاند پورا کیوں ہے، یہ واپس صحیح کیسے ہو گیا، اس کا بھی تو رپورٹ ہونا چاہیے. وہ بھی نہیں ہے. قرآن نے اس دعوے کے کبھی بھی معجزہ یا نشانی نہیں کہا. قرآن کے اندر اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، ٹوٹل نیل. اس بارے میں مختلف روایت میں کچھ متضاد معلومات ہیں، یعنی روایتوں میں کانفلکٹنگ انفارمیشن ہے. اور کیوں ہے آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ یہ لوگ نے ٹوٹلی ایک فیبل اسٹوری بنائی ہوئی ہے. چلیے سورہ قمر سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قمر کا مطلب ہوتا ہے، نارمل تو یہ لوگ چاند لیتے ہیں، چاند بول لیتے ہیں، لیکن اس کا اللہ پاک وید کے حساب سے مطلب ہوتا ہے نبی. تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر. دیکھو یہ آیات سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات، زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ پاک یہاں پر فرما رہا ہے اقتربت الساعۃ. اقترب یعنی سات کی گھڑی نزدیک ہے، اب یہ آنے والے ہیں. سات کون؟ اقترب کا مطلب قریب ہے. کہ دیکھو یہاں جہاں بھی عربی کے الفاظ میں بیچ میں تے آئے گا نا، تو یہ سم تھنگ از ولنگ، ول ہیپن، ہونے والا ہے. یا آپ کو انٹینشن کر رہے ہیں، آپ کو ارادہ کر رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ تے آئے گا. تو اقترب الساعۃ یہ ہونے والا ہے. سات کا معنی ہوتے ہیں کہ جو آخری وقت میں اللہ کی آیتوں کے صحیح پیغام لوگ بتائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، یہ لوگ محنت کریں گے. تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے صحیح پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے نکلیں گے. تو ان لوگوں کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ الساعت کے نام سے پکار رہا ہے، حق کا کے نام سے پکار رہے ہیں، دابت الارض کے نام سے پکار رہے ہیں، تاریخ کے نام سے پکار رہے ہیں. مختلف ناموں سے اللہ پاک نے ان کو پکارا ہے. تو یہ لوگ نہیں بولتے مہندی آئیں گے، مہندی آئیں گے. وہ مہندی نہیں آنے والے کہیں. مہندی کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیے ہر الفاظ کا کچھ معنی ہے. تو مہندی کے معنی ہوتے ہیں کہ جس کو 100% ہدایت مل گئی. تو بھائی 100% ہدایت تو رسولوں کو بھی نہیں تھی، تو کہاں سے آ جائیں گے مہندی؟ محتدی آئیں گے. محتدی مطلب ہر آدمی ہدایت لینا چاہتا ہے، جو ہدایت لینا چاہتا ہے اس کو بولتے ہیں محتدی. تو جو لے رہا ہے، تو یہ آیت آپ پڑھ کے ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو بولتے مہندی آئیں گے، مہندی آئیں گے. آخری میں مہندی نہیں آئیں گے، یہ السات آئیں گے، تاریخ آئیں گے. تاریخ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو پاتھ فائنڈر،
صحیح راستہ بتانے والے، دابات الارض آئیں گے، تو دابات الارض کو ان لوگوں نے کیا بنا دیا، زمین سے ایک جانور اٹھے گا وہ بات کرے گا، ٹوٹلی ایک دم میتھ، پوری کے پوری بچوں والی اسٹوری۔ دابت الارض ہوتا ہے کہ وہ عربی میں یہاں پر اس کو عربی میں موٹر سائیکل کو بولتے ہیں دابت، دابا، دباب۔ دباب کا مطلب ہوتا ہے کہ صحیح سے بیلنس کر کے چلنے والی، زمین کو پکڑ کے چلنے والی، بیلنس کر کے۔ تو دابت الارض کا مطلب ہوتا ہے، دابت مطلب صحیح سے بیلنس کر کے فرم قدموں سے چلنے والے۔ ارض کا مطلب ہوتا ہے قرآن شریف کی ٹیکسٹ آیا تھا، اس کو اللہ پاک ارض ہے، سماوات والا ارض آتا ہے نا، تو ارض کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ جو لکھے ہوئے نا، یہ ٹیکسٹ کو اللہ پاک ارض کہتا ہے۔ تو اس پہ صحیح سے چلنے والے ارض پہ دابت الارض بیلنس کر کے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو وہ آخری زمانے میں آئیں گے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، حق آئیں گے، تاریخ آئیں گے، اور السات آئیں گے۔ یہ السات کا مطلب ہوتا ہے کہ اریگیٹر مطلب جو زمین میں اب پانی ڈالے کھیتی کر کے اریگیشن کرتے نا، جو صحیح سے اناج محنت کر کے اناج اگاتے ہیں تو ان کو صحیح پھل ملتا ہے۔ تو یہ میٹافوریکل اللہ پاک نے سمجھایا کہ وہ لوگ ہیں جو آیتوں پہ اریگیشن کریں گے، جو ماں نزل اللہ من السماء ماں، جو اللہ پاک اوپر سے ہدایت ان پہ برسائے گا، تو جو ان کو سمجھ میں آئے گی وہ آیتوں پہ امپلیمنٹیشن کریں گے، اور پھر جب آیت پہ جب وہ امپلیمنٹ کریں گے تو آیت ان کو اس کا صحیح فروٹ دے گی مطلب صحیح سے اس کا علم دے گی، پھر لوگوں کو بتائیں گے، تو وہ ہوتے ہیں السات۔ تو اللہ پاک نے کہہ دیا السات نزدیک ہے، اور نبوت ختم ہونے والی ہے، وہ انسک القمر، قمر کا مطلب نبی، نبوت، نبی یا نبوت سمجھو۔ تو انسٹیٹیوشن آف پروفیٹہڈ گوئنگ ٹو ایکسپائر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نبی تھے، آخری نبی، کیونکہ بنی اسرائیل ویٹ کر رہے ہیں، آج بھی ویٹ کر رہے ہیں، نہیں مانا ایکسیپٹ نہیں کیا، تو آج بھی لوگ ویٹ کر رہے ہیں آخری نبی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آخری نبی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ نبوت ختم ہو گئی، تو نبوت ختم ہو رہی تھی، اس کے بعد اپنے قرآن کے فالوور کے لیے کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے اپنے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویل نہیں کی آیتوں کی قرآن سے۔ اللہ پاک نے منع کیا تھا کہ صرف تو ہدایت نہیں دے سکتا، تو صرف تو صراط مستقیم بتا سکتا ہوں ان لوگوں کو۔ صراط مستقیم مطلب سیلف کریکشن، آیتوں کو اپنے آپ کو سیلف کریکٹ کرنا، آیتوں کو صحیح سے سمجھنا، کس طرح سمجھنا، وہی کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ہدایت تو میں ہی دوں گا ڈائریکٹ، اپنے لیے ڈائریکٹ ہدایت اللہ پاک کی طرف سے، اپنوں کسی انسان سے ہدایت لینے کا الاؤڈ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں۔ تو ان کے لیے آخری نبی تھے کہ وہ نبوت سسٹم اللہ پاک نے ختم کر دی آج سے ٹائم پہ، جب قرآن شریف نازل ہو گیا، تو جب قرآن نازل ہو گیا تو نبوت ختم ہو گئی۔ تو یہ آیت وہ کہہ رہی ہے انسک القمر، تو یہ لوگ نے قمر کو چاند بنا دیا۔ اللہ پاک قمر کو کیوں قمر کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے، کیونکہ چاند ریفلیکٹ کرتا ہے سورج کی روشنی کو، اور اللہ پاک شمس، سورج کا مطلب لے رہا ہے میسنجر، جہاں بھی قرآن شریف میں مصحف میں یہ الفاظ آئے گا شمس، تو آپ کو اس کو میسنجر سمجھو یا میسج سمجھو اللہ کا۔ تو نبی کا کام کیا تھا کہ جو بھی میسج جو تھا اللہ کا آتا تھا قرآن سے میسج، تو نبی اس پہ ریفلیکٹ کر کے سوسائٹی میں امپلیمنٹ کرتا تھا، لوگوں کو سمجھاتا تھا اس کو آیتوں کو، اور امپلیمنٹ کرتے تھے سوسائٹی کے حساب سے، اس وقت کے اس ماحول کے حساب سے۔ تو چاند جس طرح سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے رات میں، تو ایسا موٹافر اللہ پاک نے لے کے اس طرح سے اللہ پاک نبیوں کو قمر بولتے تھے، تو وہ انسک القمر یا نبوت ختم ہو رہی ہے، یہ ہے۔ تو اس وقت کیا ہوگا جب نبوت ختم ہو گئی اور صحیح ساتھ آئیں گے، یہ ساتھ آئیں گے نا سمجھنا لوگوں کو، اور نبوت ختم ہو گیا، وہ نبوت کے بعد سمجھنے والا کون ہے؟ اپنوں کو تو قرآن کے فالوور کو تو
ابھی تک کوئی سمجھانے والا نہیں آیا. اپنے لیے یہ آئیں گے ساتھ سمجھانے والے. تو اس وقت کیا ہوگا؟ وہی راہ آیات ہے. جب لوگ جو کفر کر رہے لوگ اللہ کی آیتوں کو دیکھیں گے، وہی راہ آیات ہے. یواردون یقولون سرم، یعنی وہ گم جائیں گے، نظر انداز کر دیں گے آیاتوں کو، کیونکہ الگ چیز بتا رہے ہیں، نئی چیز بتا رہے ہیں. ابھی میں بتا رہا ہوں نئی چیزیں جو مجھے آیت ہے، اللہ پاک نے جو ہدایت دی ہے. تو جب میں لوگوں کو آگے پیش کرتا ہوں تو مجھے بولتے ہیں پاگل ہے. اور روز آپ یقین مانیے روز اتنی گالیاں کھاتا ہوں کہ، لیکن اللہ کا پیغام ہے، حق سامنے رکھنا ہے. مجھے تو اللہ پاک کو جواب دینا ہے کہ بھائی میں جو اللہ پاک نے اپنے کو جس مشن کے لیے بھیجا ہے، میں نے میری جب تک کی میری فل ایبلٹی تھی، جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا. اور پلیز اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل تو سبسکرائب کر لیجئے. مجھے صرف 390 سبسکرائبر ہے، مجھے صرف 500 چاہیے بس، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو میں کم سے کم ایک گواہ رہوں گا کہ میں نے ان لوگوں کو میسج پہنچا دیا تھا. آپ کو جو بھی مجھے ہدایت ملی میں نے ان لوگوں کا شیئر کر دی تھی. تو پلیز ابھی 110 چاہیے بس مجھے. تو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل. اگر آپ نے نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اپنے رشتہ دار بھائی بہنوں دوستوں کو بھی ریکویسٹ کیجیے کہ کر لیں. تو آیت یردون یقولون وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. یہ کیا جادو والی باتیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ نیا علم آئے گا نا ان کو. ہم لوگوں کو جو 50 60 سے جو اپنے باپ دادا ٹائم سے اپنے سن کے چلا رہے ہیں انسانی علم، اب لوگوں کو آیتوں کا پتہ نہیں تھا. تو جب آیتوں کا اللہ کا حق سامنے آتا ہے تو کیا ہو رہا ہے کہ اپنے مائنڈ میں کانفلکٹ ہوتا ہے، کیونکہ اپنی پروگرامنگ ٹوٹلی کچھ مختلف طریقے سے ہوئی ہے، اور اپنی کہانیاں سن کے بھی ہوئی ہے، سب کہانیاں سنائی ہیں، ایموشنل اپنے رکھا ہوا ہے. تو جب حق سامنے آتا ہے تو اپنی آنکھیں ایک دم وہ ہو جاتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. بہت مشکل ہوتی ہے اس کو ماننا. ایمان بہت پکا رکھنا پڑتا ہے، ایک دم قدم مضبوط رکھنے پڑتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہمارے قدم مضبوط رکھ. بہت صبر سے کام کرنا پڑتا ہے. تو جب جا کے اللہ تعالیٰ اپنے کو ہدایت دیتا ہے کہ اپنے سیریس ہوتے ہیں، ایمان رکھتے جو اللہ کی آیتوں پہ کہ نہیں یہ جو حق سامنے آئے اسی کو مانوں گا، چاہے دنیا کے 2 بلین آدمی جیسے ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے اس وقت میں جب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ اکیلے اللہ کی توحید پہ وہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جو ہدایت دے گا اسی پہ چلوں گا. تو اس کے بعد ان کو وہاں پہ نبوت ملی جب انہوں نے یہ بات کی. اور سورہ نساء میں بھی آیت نمبر میں بھی بول رہا ہوں، اس میں بھی اللہ پاک نے ایک تھیوریٹیکلی ایک سین بتایا ہے کہ جنتی اور جہنمی باتیں کر رہے ہیں. تو جنتی کو کہتے ہیں کہ یار تم ہم کو تھوڑا سا تمہارے پاس سے ہم کو وہ دے دو، علم دے دو، ہم نے غلطی کر لی. تو جنتی کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ تم کو اس ٹائم پہ سمجھا رہے تھے تو آپ لوگ مان نہیں رہتے. تو پھر وہ بعد میں جو جہنمی جو ہوتے ہیں وہ لوگ غصے بولتے ہیں تمہارے پاس تو کیسے مانے، تمہارے پاس تو زیادہ فالوور ہی نہیں تھے اس ٹائم پہ. تو تمہارے ہماری بات ماننی چاہیے، ہمارے پاس اتنے ملین فالوور تھے، ہمارے پاس 10 لاکھ فالوور تھے. تو وہ جنتی کہتے ہیں بھائی آپ لوگوں کی اکثریت ہم کو امپریس نہیں کرے گی. کیا کہا جنتی نے؟ آپ لوگوں کی جو اکثریت ہے آپ کو فالو کرنے والوں کی ہم کو امپریس نہیں کرے گی. تو امیجیٹلی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم کو امیجیٹلی نیکسٹ میں اللہ پاک نے کہا جنت میں داخل ہو جاؤ. کیوں کہ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ تم کتنے بلین ہو، اللہ پاک کی آیت ہمارے سامنے آ گئی، چاہے ہم اکیلے بھی ہوں تو ہم آیت پہ یقین کریں گے، ہم آیت کو فالو کریں گے. تو یہ ہے، یہ بات ہے بھائی.
چلیے آگے بڑھتے ہیں. وکذبوا واتبعوا ہواهم. وہ جو لوگ جھٹلا رہے تھے، جو لوگ جھٹلاتے ہیں، وہ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ ہواهم. ہواهم کا مطلب ہوتا ہے اوپینین. اوپینین جو ہوتی ہے نا، اپنی رائے، اپنی خود کی دماغ کی رائے. جو اللہ کی ہدایت ملتی ہے انہیں اپنے خود کی رائے. ابھی جیسے اپنے وہاں پانچ اپنے اجماع ہوتا ہے نا، جو عالموں کا اجماع ہو رہا، ہم نے اجماع میں نکی کر لیا. ارے بھائی، اللہ کی کتاب میں اللہ پاک اجماع کے لیے تو نیگیٹو بات کر رہے ہیں. بہت جگہ پہ اللہ پاک نے اجماع کے لیے نیگیٹو بات کی ہے. تو اللہ پاک نے سختی سے منع کیا ہے کہ اپنی اوپینین کو فالو نہیں کرو. اوپینین کو فالو کرتے ہوئے جین ہوتے ہیں. تو ہوا ہوں کا مطلب ہوتا ہے اوپینین. اپنی اوپینین کو فالو نہیں کرو. اتباع کر دیکھو یہاں کذبوا کیا کرتے جو لوگ جھٹلاتے اپنی ہوا ہوں کا مطلب اوپینین. اپنی اوپینین کو فالو کرتے ہیں. اور زن بولتے ہیں، زن اپنے زن دماغ میں جو زن آتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں. ہم وکالو. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ امرا مستقر. تو اللہ پاک نے کیا کہہ دو کہ یہ امر ہو گیا ہے اور یہ ہو کے رہے گا. اللہ پاک نے کہا یہ جو ہونے والا ہے چیز یہ ہو کے رہے گی. اس کے بعد وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنْ أَنْبَأِنَا. اور جب ان کے پاس، وَلَقَدْ مطلب پہلے ہسٹری میں، جب ان کے پاس پہلا، اللہ پاک کہتے ہیں ان کو انفارمیشن، انبنا کا مطلب انفارمیشن، ہم نے ان کو پہلے انفارمیشن دے دی تھی. معافی ہے مستظر کہ یہ بھائی یہ رکنے والا نہیں ہے، یہ چیز ہونے والی. لوگ آیاتوں پہ غلط ترجمے کریں گے اور یہ چیز ہوگی. اور یہ 14 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 30-40 سال کے بعد سے یہ ہو رہا ہے. حکمت و بلاغت فما تغنی النظر. حکمت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسٹرومنٹ آف ایکسپٹنگ ایویڈنس فرام دا آیات، یعنی لینگویج کے اندر سے اس کا صحیح معنی نکالنے کا انسٹرومنٹ، اس کو بولتے ہیں حکمت. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، وہی لوگ کر سکتے ہیں. یہ پہنچ چکی ہے. فمن تغنی نظر، یعنی کوئی اب بچہ اس کو روک نہیں سکتا، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. یہ ہوگا ہی ہوگا کام. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ. اور جب یہ لوگوں کے پاس جو کفر کر رہے تھے، ان کے پاس اللہ کی آیتوں کے صحیح معنی پہنچے، صحیح ترجمے، صحیح پیغام پہنچا، تو لوگ گھوم گئے، اپنا منہ پھیر لیا. اور جس دن یوم یدعو الداعی، جب ان کا جس روز ان کا داعی ان کو پکارے گا، جب پکارنے والے جو اللہ کی آیتوں پہ پکارنے والے پکاریں گے تو کہیں گے کہ یہ کیا نئی نئی بات ہے، یہ کیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کیا بتا رہا ہے، یہ کچھ نئی نئی بات ہے، ہم نہیں پہچان سک رہے کہ کس کی بات کر رہا ہے. ہم کو اس کا علم ہی نہیں ہے. ہمارے مفسرین نے تو ہم کو کچھ اور بتایا. وہ 15-20 کتاب لے کے بیٹھیں گے، بتاؤ اس میں ترجمہ، اس میں کہاں ہے. ارے یہ تو کیسے ہو سکتا ہے، یہ کہاں سے آپ نے ترجمہ کی ہے. وہ انسان کے علم کی باتیں کریں گے ہمیشہ، وہ اللہ کی ہدایت کی بات نہیں کرتے. وہ کہتے کون سے مفسر کا ترجمہ ہے، کون سے علماء کا ترجمہ ہے، کون سی تفسیر ہے، جو انسان نے کتابیں لکھی ہیں اس کی بات کریں گے. وہ اللہ کی آیاتوں کی بات نہیں کرتے. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے. خاصین ابصارہم یخرجون من اجداسا کانہم جردوں منتصر. یعنی ان کی جو قبول کرنے والے جو ہیں کہ اس پہ ان کا یقین، جو جواب دینے والے کی پیروی کرتے ہیں ان کا یقین ہوگا. ابصارہم یخرجون کیسے نکلیں گے؟ یخرجون من اجداس. اجداس کا مطلب ہوتا ہے قبر. یہ قبر اجداس کا مطلب. تو اپنی قبروں میں سے ایسے نکلیں گے اس کے پیچھے جانے کے لیے جیسے کہ وہ ٹڈی ہوتا ہے، ٹڈیوں کا ہجوم نکلتا ہے. تو جیسے وہ زمین پہ جب ہجوم چلتا ہے کیسا لگتا ہے، تو اس طرح وہ لوگ نکل کے اس کے طرف جائیں گے، اور دائی کی طرف جو پکار رہے ہیں.
محتین اعلیٰ دائی جان، محتین اس کے طرف جائیں گے. یقولو کافرین، اس دن کافر کیا کہیں گے، جو جس لوگوں نے کفر کرا اور کر رہے تھے، کافرین جو کفر کر رہے تھے، ھذا یوم عسر، آج بہت مشکل والا دین ہے. اور سمجھ جائیں گے کہ ایسا کیا ہوگا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم لوگوں نے کون سے ترجمہ پہ یقین کر لیا، ہم لوگ نے خود سے آیت نہیں دیکھی، اور ہم لوگ نے محنت نہیں کی آیتوں پہ، ہم نے پڑھی نہیں، سمجھی نہیں، بس ہم کو جو بتایا گیا ہم اس پہ چلتے رہے، بلائنڈ کی طرح، انعام کی طرح، جانوروں کی طرح سر نیچا کر کے، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے رہے. تو اس دن یہ لوگ کہیں گے کہ یہ آج بہت مشکل والا دین ہے. ابھی دیکھیے یہ اس حدیث کے اوپر لوگ نے چاند کو تقسیم کر دیا. یہ حدیث نمبر 4583. اب یہ لوگ نے یہ کیا کہا، یہاں پر آپ کو بتاؤں. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ حدیث نمبر 4583. انس ابراہیم نے کہا، ابن مسعود نے کہا، انسق القمر علی احد رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو آپ سب کو ایگریمنٹ ہوا تھا یا جو بھی وعدہ ہوا تھا، تو انسق القمر یعنی نبوت ختم ہو گئی، انسق القمر نبوت ختم ہو گئی، علی احد یعنی جو ٹائم تھا اس کا، جو ٹائم اللہ پاک نے جو کہا تھا آپ سب کو، احد کا مطلب ٹائم، رسول اللہ، یہ رسول اللہ کہا. دیکھو یہاں چاند کا الفاظ ہے، کمر کو چاند لے لیا، یہ کوئی دو تقسیم کرنے کا الفاظ نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب یہاں پر یہ لوگ جو یوز کرتے ہیں حدیث میں کالا کالا رسول اللہ، یہ کالا کالا رسول اللہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوا اللہ کی آیت کے، اللہ کے پیغام سے رسول دوسرا کچھ بول ہی نہیں سکتا سوا اللہ کے پیغام کے. تو یہ لوگ کے یہاں پر کہنا چاہیے کہ کالا نبی کہنا چاہیے، جب جا کے بات صحیح ہوتی ہے. چلو anyway ابھی اپنے یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، آگے دیکھیں. اب انہوں نے کیا کہا، فریقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، فریقین دو گروپ ہوں گے اس ٹائم میں، آنے والے ٹائم میں دو گروپ ہوں گے. ایک گروپ ہوگا، ایک فریق ہوگا، فرقہ لکھا نا، فرقہ دیکھ، فرقہ تو اپنے اردو میں بھی گروپ کو ہی کہتے ہیں، فرقہ گروپ کو فرقے ہو گئے. تو ایک فرقہ ہوگا فوق یعنی اوپر، کس کے، جبل پہ، یعنی اللہ کی آیاتوں پہ، اللہ کی آیاتوں کو صحیح کمپلیٹ کرنے والا، صحیح تراجم کرنے والا، صحیح سے سمجھنے والا، ایک وہ فرقہ ہوگا. اور دوسرا فرقہ ہوگا دونا، یعنی جو نچلا والا ہوگا، جو اللہ کی آیتوں کو غلط ترجمہ کرے گا، غلط الفاظوں کی ہیرا پھیری کرے گا، آیتوں کو سیپریٹ نکال کے بتائے گا، اس سے کانٹیکٹ سے نہیں بتائے گا، جو بھی ہے اس کے مطلب کے لیے، اپنے جو بھی ریزن کے لیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسد، تو آپ سمجھ کہ بھائی تم گوارے لینا کہ تم کو میری بات بتا دی. اب یہاں پر کہا دو ٹکڑے ہیں، اور فریق کا گروپ ہے، یہ فرقوں کو لوگوں نے دو ٹکڑے بنا دیا، اور ایک ٹکڑے کو پہاڑ پر ڈال دیا، اور دوسرے ٹکڑے کو نیچے ڈال دیا چاند کے. ابھی دیکھو، یعنی آپ دیکھیے آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اب یہ فرقے کا مطلب، آپ کے ٹکڑے کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے، یہ عام لے مین کو ہی پتا ہے کہ بھائی فرقے کا مطلب گروپ ہوتا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے ٹوٹل. اور یہ جبل کا مطلب ہوتا ہے آیاتوں کی کمپوزٹ کرنا، صحیح سے کمپوزٹ کرنا آیاتوں کی. جیسے انہوں نے وہ ہسٹوری بنائی ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا، پرندوں کو 4 پرندوں لے لے، اس کا کیما بنا ڈال، اس کا کیما بنا کر کے پہاڑوں پہ رکھ دے، اور وہ آواز دے تو آپ کے پاس آ جائیں گے. یہ ہو گئی بچوں والی ہسٹوری. وہاں پر بھی وہ کیوں آ گیا کہ جبل کو یہ لوگ پہاڑ لے لیتے نا، جبل یہ بیت کا الفاظ ہے. جبل کا مطلب ہوتا ہے آیاتوں صحیح سے کمپلیٹ کرنا. تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تو 4 آیاتیں لے لے، اس میں سے اس کو کمپلیٹ کر، اس میں سے دعا بنا صحیح سے، اور دعا بنا کے پکار.
تو طائر کا مطلب ہوتا ہے فرشتے، تو فرشتے تیرے پاس آ جائیں گے، فرشتے تیری بات سنیں گے. تو یہ بھائی لوگ نے وہ جبل کو لے لیا پہاڑ، اور طائر کا مطلب بیت بیت والوں کے لیے مطلب ہوتا ہے کہ فرشتے، ملائکات. تو ایکچولی فرشتے بھی ہے، تو یہودیوں نے گھڑا ہوا ہے فرشتے نہیں بولنا چاہتے، ملائکات بولنا چاہیے. تو ملائکات کے پاس آ جائیں گے. تو اس کو طائر کو پرندہ لے لیا، کیونکہ نارمل عربی تو پرندے کو طائر بولتے. ایکسکیوز می. تو اس کو لے لیا تو ہو گیا. تو بھائی وہ وہاں پہ امید بنا ڈالی، اسٹوری بنا ڈالی کہ 4 پرندوں کا کھیما کر کے ڈالا. اب بچے ایسی بات، آج کل کے بچے پڑھ لکھ کے سب اس طرح کی باتیں سنتے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کیا ہے. اب انہوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں کتابوں میں، اب وہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں. کوئی چیز کا کوئی لاجک تو ہونا چاہیے. تو وہاں پر اللہ پاک ان کو کہہ رہے ابراہیم السلام کو کہ بھائی تو صحیح سے اس کو جبل آیتوں کچھ 4 آیتوں کے اندر سے تو اس کو صحیح سے جبل ہو کر کمپلیٹ کر، اور صحیح سے کمپلیٹ کر دعا مانگ، تو ملائکات تیرے پاس آ جائیں گے. بس یہ بات تو اس کو وہ بنا دے. تو بس یہ ہو ہے، جبل کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ. اور دیکھو انہوں نے کیا ترجمہ کیا، اور کیا ترجمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاند کے 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک حصہ پہاڑ کے اوپر اور دوسرا حصہ پہاڑ کے نیچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوار ہو. مجھے خود کو پڑھ کے بھی ہنسی آتی ہے. استغفر اللہ. چاند کا جو الفاظ لیا وہ نبوت کے لیے لیا ہوا ہے، اور نبوت ختم ہو رہی تھی، اور نبوت کے انسٹیٹیوشن ڈی فنکشن ہو رہا تھا. تو اس کی بات تھی وہ، اور یہ اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے جو صحیح ترجمہ. اور دیکھو اس کے بعد ایک دوسرا بھی پروف ہے کہ سورہ حجاب کی آیت، ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی وکان اللہ بکل سید علیمہ. یہ بالکل 2 الفاظوں کے اندر اللہ پاک نے بالکل سمپل سمجھا دیا، نبوت ختم ہو گئی. ما کانا محمد، اب یہ محمد اللہ پاک کہتا ہے تعریف والا جو میسج اللہ کا تھا، جس کے ہمیشہ تعریف ہوئے گی وہ اللہ کا میسج ہے. وہ تمہارے میں سے کسی کا باپ دادا نہیں ہے. رجالکم مطلب میں اور لیڈیز مرد سب آ گئے. جو لوگ ایکچولی اس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں، رجال کا مطلب ہوتا ہے جو چل کے پانی کی طرف جانے والا، اپنے پیروں پہ چل کے پانی کی طرف جانے والا، اس کو بولتے ہیں رجال. تو آپ سمپل سمجھنے میں کہ جو بھی 2 پیر پہ چلتے ہیں اس کو بولتے ہیں رجال. تو علماء کہتے ہیں یہ جو تعریف والا جو میسج ہے وہ کوئی باپ دادا نہیں ہے، تمہارا انسان نہیں ہے، کوئی تمہارا نبوت آ رہے تھے وہ نبی نہیں ہے، ولیکن اللہ کا میسج ہے، کانسٹیٹیوشن ہے اللہ کا. اور یہ آ گیا ہے خاتم النبی، نبوت کو ختم کرنے، نبی اس پہ سیل لگ گیا، نبوت پہ ختم ہو گئی، اینڈ ہو گیا. جیسے کہ اپنے کورٹ سے آپ کو کوئی ڈاکیومنٹ ملتا ہے، کوئی گورنمنٹ کا ڈاکیومنٹ، کوئی آتھورائز ایڈمنسٹریشن آفس کا آپ کو جو ملتا ہے جو ڈاکیومنٹ، اس پہ سیل لگا ہوتا ہے. اب ایک بار سیل لگ گیا تو آپ اس پہ کوئی ایڈ کر سکتے ہو نہ کوئی آپ اس میں سے کوئی ریڈکٹ کر سکتے ہو. تو یہ اس ختم کی بات ہو رہی ہے. عربی میں ایک سیل کو بولتے ختم. تو نبوت پہ ختم سیل لگ گیا، ختم ہو گئی نبوت، ڈی فنکشن ہو گئی، نبوت کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا. اب اس کا کوئی فنکشن نہیں رہا. وہ کانا اللہ بالکل سے علیم، و اللہ سر ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو بس یہاں سمپل ہے. تو یہاں سے نبوت ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے. انسکل قمر جو بات ہو رہی ہے یہ نبوت ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے. انسکل قمر یہاں پر بھی یہ الفاظ انسکل قمر، یہ پہلی آیت میں انسکل قمر کہ نبوت ختم ہو گئی. اور بعد میں یہ حدیث میں بھی
حدیث میں بھی ون شکل قمر، ان شکل قمر آل احد رسول اللہ، جو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد وعدہ کیا تھا، پھر ان کے عہد کیا کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں، ایرا میں. اور بھائی جب آپ غلط ترجمہ کر رہے ہو تو کم سے کم کچھ تھوڑا بہت تو ملنا چاہیے نا. اب یہ فریق کو ٹکڑے بنا دیے. اب فریقین تو بھائی بچہ بھی سمجھتا ہے کہ فرقے، سوری فرقے، وہ بچہ بھی سمجھتا ہے کہ بھائی فرقے مطلب گروپ. اٹ از سو سمپل. استغفر اللہ، کتنا جھوٹ کر رہے ہیں. تو پھر وہ غیر مسلم سب یہ باتیں سن کے، حدیث کی باتیں سن کے مذاق اڑاتے ہیں. ایسا نہیں ہے حدیث کو کہ بھائی ساری حدیثیں غلط ہے، وہ ہسٹری ہے. اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر تھے، ان کی ہسٹری ہے، تو ضروری وہ بھی پڑھنا چاہیے. لیکن اس میں سے صحیح کیا ہے وہ سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن شریف سے کنفرمیشن کرنا پڑتا ہے. وہ کیسے کنفرم ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے، یعنی اس کے ساتھ وہ جو لینگویج جو ہے نا بیت کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم السلام یہ لوگ بولتے تھے. جیسے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا نہیں، دیکھو یہ الفاظ وہ انسکل قبر، الہد، یہ لینگویج سے آپ کو پتہ چلے گا، یہ لوکیشن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. تو آپ نے نہیں بول سکتے صحیح ہے کہ یار، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے آپ کو. یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ پہلے قرآن شریف میں ہے. اگر قرآن شریف میں آپ کو ہو گیا کچھ چیز کا پتہ چلا کہ بھائی یہ ہے، اب اس کو آپ کو کنفرم کرنا ہے کہ کوئی دوسری جگہ پہ ہے لینگویج کے حساب سے، تو پھر آپ کئی دوسری کتابوں پر دیکھو نا، وہ لینگویج اگر وہ بات ہو رہی ہے اسی لینگویج میں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا اس لوکیشن میں، اس ایکسپریسو وے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی بات ہو رہی تھی. اسی کا تو یہ زبان کا تو پنگا تھا، بیت کی زبان کا جو پنگا تھا نا، جو جھگڑا تھا قریش کے ساتھ میں، مکے والوں کے ساتھ میں. آپ سے یہ امیاد، یہ امیمہ، کیا بولتے ہیں اس کو، سوری، یہ قریش کے ساتھ میں جھگڑا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مدینے جانا پڑا؟ کہ یہ لوگ بول رہے تھے کہ ملت مطلب یہ ڈکٹیشن، یہ جو الفاظ ہیں نا بیت کے، یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. ایک جگہ پر اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ لوگ پہلے رحمان بولتے تھے نا، اللہ پاک الرحمان، یہ اللہ بعد میں اللہ پاک، تو پھر بعد میں ان کی قصے چالو ہوتے ہیں مکے والوں کے نہیں ادھر کے، تو پھر اللہ پاک اللہ یوز کرتا ہے قرآن شریف میں. تو ادروائز وہ تو یہی قصے اللہ پاک رحمان بولتا ہے. تو یہ یہاں کے عربوں کو سمجھ میں نہیں آتا رحمان، تو بولے یہ آدھا رحمان، یہ رحمان کیا ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اللہ پاک کہتے ہیں تو کیا ہو گیا، اتنا بھی نہیں سمجھتے لوگ رحمان. تو رحمان کا الفاظ قرآن شریف میں آنے کے بعد رحمان پتہ چلا ان کو کہ رحمان پتہ چلا رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ لوگ کا جھگڑا یہ تھا ملت کے، کہ بھائی یہ ملت مطلب ہوتا ہے ڈکٹیشن. آپ سورہ بقرہ کی سیکنڈ لاسٹ آیا پڑھی، جو سب سے بڑی آیا ہے، اس میں وہ اللہ پاک کہہ رہے کہ وہ جو عقد بنا رہے، کانٹریکٹ بنا رہے، اس میں اس کو ملنا کرو، ملت کرو، ملت کرو، ملت کا ڈکٹیشن دو. تو ملت کا مطلب ہے ڈکٹیشن. تو یہ لوگ لڑ رہے تھے کہ یہ تو اپنی زبان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ تو اپنی زبان میں بتا، اپنی زبان میں لکھ قرآن شریف، تو چھوڑ دے یہ جو تمہاری جو الفاظ جو یہ ہے، جو بیت کے الفاظ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا. تو ملت کا بھی یہ لوگ نے ترجمہ چینج کر دیا، بتا دیا کہ مذہب، ملت کا مطلب مذہب. ابھی جیسے سورہ فرقان میں نہیں کہتے کہ وہ لوگ کہتے کہ ہوا افطرا انا ملا بکرت وسیلہ، یعنی اس کو ملنا کر رہے، اس کو ڈکٹیشن دے رہے. یہ تو اساتذہ اولین، پہلے والوں کے یہ ڈاکیومنٹ ہے، اور اس کو کوئی لوگ ڈکٹیشن کرا رہے ہیں. حاجہ اساتذہ اولین، یہ پہلے والوں کے ڈاکیومنٹ ہیں. اکھڑاؤ ملا اکھڑاؤ بکرا تھا وسیلہ، یعنی اس کو کوئی ڈکٹیٹ کرا رہا ہے کہ صبح و شام وہ یہ لکھتا ہے. یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ بات لوگ نہیں مان رہے تھے. تو وہاں بھی ملنا یوز ہوا ہے. تو ملت کا مطلب ہوتا ہے ڈکٹیشن. تو یہ لوگ نے کیا ترجمہ کر کے بتا رہے کہ مذہب.
ابراہیم کا مذہب، ابراہیم کا مذہب نہیں، ابراہیم کی ملت کو فالو کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام جس طرح سے آیتوں کی کمپلیٹ کرتے تھے اس طرح سے سمجھنا ہے آیتوں کو. اس لیے کہا ہے کہ اذا ابتلا بید مثبتہ مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم کے بیت کو فالو کرو، جو بیت کے الفاظ کو فالو کرو، جو مثبتہ لوگوں کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے اس کے اندر سے، ابراہیم کے طریقے سے اس کے اندر سے الفاظ کے مطلب کو ایکسٹریکٹ کرو، تو تم جو بھی داخلہ اس کے اندر ہوئے گا وہ من داخلہ آمنا، جو بھی داخلہ ہوگا جو صحیح کر لے گا اس کو وہ امن میں آ جائے گا. مقام ابراہیم پھر مصلی، یعنی مصلی کا مطلب ہوتا ہے، مصلی کا مطلب ہوتا ہے خود من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کی ملت کو فالو کرو. ایک دم جو گھوڑا نہیں بھاگتا تو اس کی دم کے پیچھے ایک دم دوسرا گھوڑا فالو کر رہا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں مصلی. فالو کرنا والے ایک دم کلوزلی فالو کرنا کو مصلی. تو اللہ پاک کہتے ہیں ابراہیم کی طریقے کو کلوزلی فالو کرو تو تاکہ تم امن میں آ جاؤ گے. یہ بات ہو رہی ہے وہاں پر. تو اس طرح کے لوگوں نے ترجم چینج کیے اور مذہب بنانے کے لیے. تو بھائی لوگوں اپنی آنکھیں کھولو اور یہ غلامی کی زنجیر توڑو. جب تک آپ یہ غلامی کی زنجیریں نہیں توڑو گے تو دیکھیں آزاد اللہ پاک نے سب کو فری ول دی ہے، آپ کو کوئی زبردستی نہیں بنا سکتا. تو آپ لوگوں کے دماغ پہ زنجیریں باندھ دی، آپ لوگوں نے دماغ پہلے ہم لوگوں نے سمجھو، میں نے بھی، ہم لوگوں نے دماغ ہمارے مفسرین کو مولویوں کو دے دیے تھے، وہ جو بول رہے تھے وہی کر رہے تھے، تو اپنے ایک طرح کے غلام تھے. تو جب تک آپ آزاد نہیں ہوگے، جب تک آپ فری تھنکر، اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ آپ فری تھنکر بناؤ، جب تک آپ فری تھنکر نہیں بنو گے تو آپ کامیاب کیسے ہوگے؟ آپ ایلیویٹ کیسے ہوگے؟ ریس کیسے ہوگے؟ اوپر کیسے اٹھو گے؟ آزاد پرندہ ہی اوپر اڑ سکتا ہے، اوپر جا سکتا ہے. تو جب تک آپ کا مائنڈ فری نہیں ہے، آپ اپنے طریقے سے تھنکر نہیں بن رہے ہو، تو آپ نہیں پہنچو گے. اللہ پاک چاہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ کے اندر ایبلٹی دی ہے آپ اس کو 100% فل یوز کرو، ایکسلنسی پہ جاؤ اس کی. وہ آپ کو پہچاننا آپ کے اندر ایبلٹی کیا ہے. آپ کو نہیں کسی کے کہنے پہ سوچنا یا کسی کے کہنے کے وہ چلنا ہے انسان کے، کیونکہ اللہ پاک یونیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یونیک ہے. احد قل هو اللہ احد، احد نہیں، احد ایک نہیں ہے، اللہ پاک یونیک ہے. اور ہر انسان کو اللہ پاک نے یونیک بنایا ہے. تو ہر انسان اپنے طریقے سے اپنی صلاحیت کے حساب سے اس کو بیسٹ آف دا نکلنا ہے آپ کے اندر سے، اور اس کو اپنی ہر چیز میں ایکسلنسی پہ جانا ہے تاکہ سوسائٹی کو فائدہ ہو، دوسرے انسان کو فائدہ ہو. یہ مین عمل و صلاحات مین ہے. عمل و صلاحات کرنا ہے آپ نے کو، عمل و صلاحات ہر چیز میں کرنا ہے. یعنی اپنے خود کے فائدے کے لیے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، لوگوں کا فائدہ، سیلفشنس نہیں ہے. جو انسان نے سیلفشنس نہیں کی اور لوگوں کے لیے کام کیا اس کے لیے سیدھی جنت ہے، اس دنیا میں بھی اور بعد میں بھی. تو ایسے تو بہت انشاءاللہ الفاظ آج کل اتنا ہی انشاءاللہ. اور کسی کو ڈیٹیل میں اگر اور بھی سمجھنا ہے تو پھر وہ دوسری آیتوں میں لیں گے، تو وقت نکال کے بتا دیجیے گا مجھے انشاءاللہ. تو ایک دن وقت نکال لیں گے 1-2 گھنٹے کا، تو یہ قصہ بھی آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ میں آ جائے گا. چلیے السلام علیکم. السلام علیکم. سوری عادت پڑی ہوئی نا، نکل ہی جاتا ہے مجھے. السلام علیکم. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق